بسم اللہ الرحمن نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہم تمرین افتاء کا 7واں سبق پڑھیں گے، اور 7ویں سبق میں ہم پڑھیں گے علت کے درجات۔ دیکھیں، قوت و ضعف کے اعتبار سے علت کے مختلف درجات ہیں۔ نمبر 1، وہ علت جو صراحتاً قرآن کریم میں ذکر کر دی گئی ہے، مثلا رمضان المبارک کے دنوں میں رخصت افطار کی علت مرض اور سفر کو قرار دیا گیا ہے، یہ علت کا سب سے مضبوط درجہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ علت کہ جس کا ذکر حدیث شریف میں صراحت سے آیا ہے، جیسے پھل کے پکنے سے پہلے پھلوں کا بیچنا منع کیا گیا ہے، اور اس کی علت حدیث مبارکہ میں غرر دھوکہ بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسری قسم علت قرآن و سنت میں تو مذکور نہ ہو لیکن فقہا نے صراحتاً اسے ذکر کیا ہو۔ مثلا حنفیہ نے ربا کی علت، ربا الفضل کی جو علت قدر مع الجنس بیان کی ہے، اور مقلدین احناف کو اس علت کی پیروی کرنی لازم ہے۔ چوتھی قسم وہ علت ہے کہ جس کی فقہا نے صراحت تو نہ کی ہو لیکن ان کے کلام سے مفہوم ہوتی ہو۔ مثلا فقہا نے لکھا ہے کہ پرندے کے آیت سجدہ پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اس جزئیے سے یہ علت نکلتی ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے انسان کا بالفعل تلاوت کرنا لازم ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی نکالا جا سکتا ہے اور نکالا گیا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ میں آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، لیکن یہ علت سب سے کمزور علت سمجھی جاتی ہے اور اس میں اختلاف کی بھی بہت گنجائش موجود ہے۔ اب آگے جو سب سے اہم بات ہے، اس کو آپ ذرا سمجھیے کہ ہمارے دور میں جدید مسائل رونما ہوئے، لوگوں کے سامنے جدید مسائل آئے ہیں اور وہ مسائل مفتیوں کے سامنے پیش کیے گئے، تو ان جدید مسائل میں فتویٰ ہمیں کیسے دینا چاہیے، اس کو ذرا دیکھیے۔ بچے نئے زمانہ کے درپیش مسائل جن کا حکم متون اور شروحات وغیرہ میں بآسانی صراحتاً نہیں ملتا، ان کے متعلق فتویٰ دینے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ طریقے اپنانے چاہیے۔ آج کل کے مفتی کو چاہیے کہ وہ کچھ طریقے اپنائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے نمبر پر تو کتب فقہیہ کا گہرائی سے مطالعہ کرے، اگر کوئی صریح جزیہ مل جائے تو پھر اسی پر فتویٰ دے۔ دوسری صورت یہ کہ اگر صریح جزیہ نہ مل سکے اور مفتی بالغ النظر بھی نہ ہو تو اسے مسائل جدیدہ میں خود سے کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہیے، بلکہ معاملے کو کسی بڑے مفتی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تیسری صورت یہ کہ اگر خود مفتی بالغ النظر ہے اور اصول و قواعد سے بخوبی واقف ہے تو قواعد و نظائر کو سامنے رکھ کر مسئلے کا حکم بیان کرنا چاہیے۔ اور اس میں چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر مسئلے کے متعلق کوئی نظیر یا فقہی قاعدہ سامنے نہ ہو اور مفتی بالغ النظر براہ راست نصوص شریعہ سے حکم کا استنباط کر سکتا ہے تو اس طرح کے مسائل میں ہم اثر علماء سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، جلد بازی میں ہرگز فتویٰ نہ دیا جائے۔ اور جدید مسائل میں اپنی تحقیق پر بہت جلدی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، یہ مہلک اور مضر ہے۔ ایسے مواقع میں دوسرے حضرات سے رجوع کرنا، اجتماعی غور و فکر کا اہتمام، کم از کم سائل کو دوسرے مفتیان سے رجوع کا مشورہ دے دینا، یہ تو ضروری ہے۔ مثلا ایک میں مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ آج کل اجتماعی قربانی میں قصابوں کو اجرت پر رکھا جاتا ہے اور ان سے کچھ رقم زر ضمانت کے طور پر پیشگی لی جاتی ہے قصائیوں سے کہ اگر مقررہ وقت کے اندر جانور ذبح نہ کر دیے تو یہ رقم ضبط کر لی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تعزیر مالی ہے جو جائز نہیں، لیکن قصابوں کی بد معاملگی کے سد باب کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ایسی صورت تجویز کی جائے جو انہیں معاہدے پر عمل کرنے کا پابند بنائے۔ تو اب اس میں دیکھیے، مفتی کو چاہیے کہ وہ اس صورت کا حکم بتانے کے ساتھ ساتھ یہ صورت جائز نہیں،
کسی متبادل صورت پر غور و فکر کرے اور اپنے اکابر یا ہم عصر مفتیان کرام سے اس کی تصحیح و تصویب کرائے۔ جیسے ایک صورت یہ ممکن ہے کہ قصابوں سے یوں معاملہ طے کیا جائے کہ اگر تم نے مقررہ وقت پر کام کر دیا تو اجرت معیاری شرط سے دی جائے گی، اگر تاخیر کی تو اجرت کم ملے گی۔ مثلا اگر آپ نے وقت پر اپنا کام مکمل کیا تو فی جانور کا آپ کو 5000 روپیہ دیا جائے گا۔ اگر آپ نے سستی کی اور فی گھنٹہ مطلوبہ جانور ذبح نہ کیے تو آپ کو فی جانور 5000 کی بجائے 3000 دیے جائیں گے۔ تو دیکھیں اس میں یہاں ایک بات ہے کہ تعزیر مالی اور اس میں فرق یہ ہوگا کہ جرمانے کے طور پر تو تھوڑی سی سستی پر کوئی بھی رقم یا پورا زر ضمانت ضبط ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں فقط اتنی کمی ہوگی جو تاخیری اجرت کی صورت میں طے ہوگی۔ ضرورت عامہ کے وقت اس طرح کے مسائل میں ایسے قول پر فتویٰ دینے پر غور بھی کیا جا سکتا ہے جس سے عوام کی مشکلات حل ہو سکیں، لیکن ضروری ہے کہ ایسے مسائل میں اجتماعی غور کیا جائے یا اپنی تحقیق لکھنے کے بعد اکابر حضرات کو اپنی تحقیق دکھا لی جائے۔ اور ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ اعتدال ضروری ہے۔ جدید مسائل میں غور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ راہ اعتدال اپنائیں، نہ ایسا جمود ہو کہ کتاب و سنت کی نصوص اور فقہاء و مجتہدین کی تحقیقات کو ایک ہی درجہ دے دیا جائے، اور نہ ایسا تجدد ہو کہ ہر نئی بات کو قبول کر لیا جائے۔ اس بارے میں افراط و تفریط سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کتاب و سنت کی قائم کی ہوئی حدود سے آگے بڑھ جائیں یا شریعت کی حدود سے تجاوز کر جائیں اور ان کے لیے ایک نیا راستہ کھول جائیں جو اکبر الکبائر ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بدلے ہوئے حالات اور تغیر کی وجہ سے عرف و عادات اور تبدیل شدہ نظام اور طریقوں وغیرہ سے نظر پھیر لے اور ہر جزیے کو متقدمین وغیرہ اور اجتہاد پر مبنی کرتے ہوئے انہی کی باتوں پر مبنی کرتے ہوئے نجائز کہتے جائیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غور و فکر ہونا چاہیے، اور ایسے ہی اجتماعی مسائل کے اندر مشاورت کرنی چاہیے، مشاورت سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جب اجتماعی مسائل ہوں تو اجتماعی مسائل کے اندر ہمیں دیکھیں، میں آپ کو یہاں اپنے سلف صالحین کی سنت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ مغل خاندانوں میں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانہ میں نئے پیدا شدہ مسائل کے حل اور قانونی دستور کے تدوین کے لیے علماء اکرام کی ایک جماعت کا تقرر کیا ہوا تھا، جس نے فتاوی عالمگیریہ کی شکل میں ایک عظیم و شان فقہی ذخیرہ مرتب کیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی سرپرستی میں اسلامی قوانین کی تدوین کے لیے اہل علم کی ایک جماعت نے کام کیا ہے، جس میں علامہ شامی علیہ رحمہ کے فرزند علامہ علاء الدین بھی شامل ہیں۔ تو انہوں نے یہ قوانین وغیرہ لکھے۔ اسی طریقے سے دیکھیں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ستم رسیدہ جو خواتین ہیں ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، فقہی حل تلاش کرنے کے لیے متعدد حضرات کو حیلہ ناجزہ کی ترتیب کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب اور حضرت مفتی عبدالکریم صاحب وغیرہ بھی ان میں شامل تھے، اور ان میں کئی مسائل میں فقہ مالکی پر بھی فتویٰ دیا گیا، لیکن اس فتویٰ کو اس وقت تک شائع نہیں کیا گیا جب تک ہندوستان کے تمام ارباب افتاء سے رجوع نہ کر لیا گیا ہو۔ تو اصحاب افتاء کی آراء اور ان کی باتیں دیکھنے کے بعد اس پر فتویٰ دیا گیا۔ حرمین شریفین کے فقہاء سے بھی خط و کتابت ہوئی، اور ان تمام مراحل کے بعد اس کو کتابی شکل میں جو حیلہ ناجزہ کے طور پر پاکستان میں بھی مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ نے بھی ایک مجلس قائم کر رکھی تھی، مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کے نام سے۔ اس مجلس کی طرف سے کئی فقہی مسائل شائع بھی ہوئے ہیں۔ ایک مسئلے پر بسا اوقات 2 سال تک بھی تحقیق ہوتی رہتی ہے۔
سعودی عرب میں بھی مجمع الفقہ الاسلامی کے نام سے، اور اسی طریقے سے ہندوستان میں فقہ اسلامی اکیڈمی فقہ مسائل کے حل کرنے کے غور کرتے ہیں علماء۔ تو اس لیے ہمیں بھی کسی ایسے فتوے کے بارے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً جدید مسائل کے بارے میں اکابر سے رجوع کرنا چاہیے، اور اس پر آپ کو جائز ناجائز کا بے دھڑک سے فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔